سعودی عرب صحرا سے تیل تک کی کہانی سے کچھ اقتباسات ہیں، وہ ہمیں اس بڑی تبدیلی کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحرا کی گہرائیوں سے جدیدیت کی طرف وہ پہلا قدم کیسے اٹھایا گیا۔ بالکل، یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک پوری تہذیب کے بدلنے کی کہانی کا آغاز ہے۔ یہ وہ دور ہے جب زندگی کی رفتار بہت مدھم تھی، مگر آنے والے جو تیز رفتار سال تھے نا، ان کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں روزمرہ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، لوگوں کے آپسی تعلقات کیسے تھے، اور وہ تبدیلی کی پہلی لہریں کیسی محسوس ہوتی تھیں۔ مواد کا آغاز ہی ہمیں صحرا کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر آبادی کا انحصار اسی ماحول پر تھا۔ سنہری ریت، خیمے، اونٹ، یہ ایک تصویر سی بنتی ہے ذہن میں۔ جی بالکل، صحرا اس وقت زندگی کا محور تھا۔ روزمرہ کی زندگی پوری طرح فطرت سے جڑی ہوئی تھی۔ اچھا۔ صبح سویرے مرد حضرات وہ اونٹوں پر سوار ہو کر پانی کے چشموں یا کنوؤں کا رخ کرتے تھے، جو اکثر کافی فاصلے پر ہوتے تھے۔ مویشی، خاص طور پر بکریاں اور بھیڑیں، وہ تو خاندان کی بقا کے لیے لازمی تھے، تو انہیں چرانا روز کا معمول تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خواتین جو تھیں وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتیں، جیسے گھروں کے باہر بیٹھ کر کھجوریں صاف کرنا یا کپڑے وغیرہ دھونا۔ بچے کھلے میں کھیلتے نظر آتے۔ یہ سننے میں تو بڑا پرسکون لگتا ہے، مگر یقیناً اس میں سختیاں بھی ہوں گی کافی۔ سختیاں تو تھیں، بالکل تھیں۔ شام کا ذکر بھی ہے مواد میں، کہ آگ کے گرد بیٹھنا۔ جی ہاں، دن بھر کی مشقت کے بعد شام کا وقت بڑا اہم تھا۔ وہ سماجی تعلقات اور قصہ گوئی کے لیے مخصوص تھا۔ آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر بزرگ کہانیاں سناتے، دن بھر کے واقعات پر بات چیت ہوتی۔ اچھا۔ یہ صرف تفریح نہیں تھی، بلکہ نسل در نسل جو روایات تھیں، حکمت کی باتیں تھیں، وہ منتقل کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک جملہ ہے جو اس کیفیت کو بڑا اچھا بیان کرتا ہے: زندگی سادہ تھی مگر سکون بھری تھی۔ واہ! اس سادگی میں ایک خاص قسم کی اجتماعی زندگی تھی، جہاں ہر فرد کا کردار واضح تھا۔ اور اونٹوں کا کردار؟ آپ نے پانی لانے کا ذکر کیا، لیکن ذرائع میں تجارتی قافلوں کا بھی حوالہ ہے۔ یہ کتنے اہم تھے؟ اونٹ تو بس یوں سمجھے کہ اس دور کی معیشت اور سماج کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ اچھا۔ انہیں صحرا کا جہاز یوں ہی تو نہیں کہا جاتا نا۔ طویل فاصلے تک سامان پہنچانے کا، تجارت کرنے کا واحد قابل اعتبار ذریعہ یہی تھے۔ ریتیلے ٹیلوں پر چلتے ہوئے یہ قافلے کھجوریں، اون، گھی، کپڑا، مسالے، ایسی چیزیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے، اور اہم تجارتی راستے مکہ اور مدینہ جیسے شہروں کو دوسرے علاقوں سے ملاتے تھے۔ یہ سفر تو یقیناً بہت کٹھن ہوتے ہوں گے، ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہوں گے۔ بلا شبہ، ذرائع اس صبر آزما پہلو پر زور دیتے ہیں۔ لکھا ہے، راستے لمبے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں صبر اور اللہ پر یقین تھا۔ یہ صرف جسمانی مشقت نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی اور ذہنی آزمائش بھی تھی۔ پھر موسم کی شدت، راستے کی مشکلات، کبھی کبھار قزاقوں کا خطرہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہی قافلے مختلف قبیلوں اور علاقوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی تھے، ثقافتی تبادلے کا سبب بنتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی صحرا کی زندگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں کیا ہو رہا تھا؟ مواد میں ریاض اور جدہ کا ذکر ہے، کیا وہاں کچھ تبدیلی نظر آ رہی تھی؟ ہاں، شہر ایک الگ کہانی سنا رہے تھے۔ ریاض، جو اس وقت تک ایک نسبتاً چھوٹا سا مٹی کی دیواروں والا قصبہ تھا، وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اس کی عمارتیں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ اچھا۔ یہ تبدیلی شاید بہت سست تھی اس وقت، لیکن یہ مستقبل کی شہری ترقی کا ایک اشارہ دے رہی تھی۔ اور جدہ؟ وہ تو بندرگاہ ہے۔ جی، جدہ بحیرہ احمر کے کنارے ہونے کی وجہ سے وہ تو ہمیشہ سے ایک اہم بندرگاہ رہا ہے۔ اس دور میں وہاں بیرونی ممالک سے آنے والے جو بڑے تجارتی جہاز تھے نا، ان کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اوہ واہ! ذرائع بتاتے ہیں کہ مقامی لوگ ان بڑے جہازوں کو اور ان سے اترنے والے نئے سامان کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے، باہر کے ملکوں سے سامان آتا اور لوگ حیران ہو کر دیکھتے۔ یہ تو ظاہر ہے بیرونی دنیا سے رابطہ بڑھنے کی علامت تھی۔ بالکل۔ اور ان شہروں کے اندر بازاروں کی کیا صورتحال تھی؟ کیا وہ بھی بدل رہے تھے؟ شہروں کے بازار جو تھے وہ معاشی سرگرمیوں کا دل تھے۔ ابھی آج جیسے بڑے بڑے مالز تو نہیں تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ جی۔ کھجوریں، گھی، کپڑا، برتن، مسالے اور خاص طور پر سونا چاندی کا کاروبار ہوتا تھا۔ سونا چاندی بھی؟
جی، ذرائع میں صراف یعنی منی چینجر کا ذکر ہے جو سونے کا لین دین کرتے تھے۔ یہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے بلکہ سماجی میل جول کے مراکز بھی تھے۔ لوگ یہاں خبریں سنتے، ایک دوسرے سے ملتے، کاروباری معاملات طے کرتے تھے۔ یہ اس ابھرتی ہوئی شہری معیشت کی نبض تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ تیل کی دریافت، مواد اسے سیاہ خزانہ کہتا ہے، یہ کتنا بڑا موڑ ثابت ہوا اور اس کے فوری ابتدائی اثرات کیا تھے؟ یہ سعودی عرب کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا سنگ میل تھا۔ دمام کے علاقے میں تیل کے کنوؤں کی دریافت نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ تیل نے سعودی عرب کو غریب صحرائی ملک سے ایک طاقتور ریاست میں بدل دیا۔ اچھا، یہ راتوں رات تو نہیں ہوا، لیکن تبدیلی کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ سب سے پہلا اور نمایاں اثر انفراسٹرکچر پر پڑا۔ یعنی سڑکیں وغیرہ؟ جی، تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ نئی سڑکیں اور شاہراہیں بنانے پر خرچ ہونے لگا۔ تو مطلب اونٹوں کے قافلوں کی جگہ ٹرک اور گاڑیاں لینے لگیں؟ بالکل، ذرائع میں اس تبدیلی کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا گیا ہے۔ ٹرک اور جیپیں ریگستان کا سینہ چیرتے دوڑنے لگے۔ واہ! یہ صرف آمد و رفت کی تیزی نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی تبدیلی بھی تھی۔ جو علاقے پہلے ہفتوں میں طے ہوتے تھے، اب دنوں یا گھنٹوں میں ان تک رسائی ممکن ہو گئی۔ صحیح۔ اس نے نہ صرف تجارت کو فروغ دیا بلکہ ملک کے مختلف حصوں کو انتظامی طور پر جوڑنا بھی آسان بنا دیا۔ تیل کی صنعت نے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے۔ اگرچہ شروع میں زیادہ تر تکنیکی کام باہر کے ماہرین ہی کر رہے تھے، لیکن ایک نئی معاشی سرگرمی شروع ہو چکی تھی۔ اس نئی دولت کا اثر مقدس شہروں مکہ اور مدینہ پر کیسے پڑا؟ کیا وہاں بھی کوئی ظاہری تبدیلی آئی؟ جی، تیل کی آمدنی نے حکومت کو حرمین شریفین کی توسیع اور حاجیوں کی سہولیتیں بہتر بنانے کے لیے وسائل فراہم کیے۔ اچھا۔ مکہ اور مدینہ آنے والے عازمین حج تعداد میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ حکومت نے ان کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے راستوں کو بہتر کیا، پانی اور قیام کی سہولیات دیں اور نئے مہمان خانے تعمیر کیے۔ ذرائع بتاتے ہیں حکومت نے حاجیوں کے لیے راستے آسان کیے، نئے مہمان خانے بنائے۔ لیکن کیا اس مادی ترقی نے ان شہروں کی جو روحانی فضا ہے اس کو متاثر کیا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس ابتدائی دور میں ظاہری تبدیلیوں کے باوجود مکہ اور مدینہ کی جو بنیادی روحانی حیثیت تھی اور وہ جو سادگی تھی وہ کافی حد تک برقرار تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف اور عبادات میں ایک خاص قسم کا سکون اور خلوص پایا جاتا تھا۔ لوگوں کا بنیادی مقصد، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی تھا۔ اچھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک خاص روحانی سکون محسوس ہوتا تھا، جس کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں روحانیت بستی تھی، یعنی ترقی اور روایت ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اگرچہ مستقبل میں یہ توازن بدلنا تھا۔ واپس شہروں اور قصبوں کی روزمرہ زندگی کی طرف آتے ہیں۔ بازاروں کا ذکر ہوا، لیکن لوگوں کے آپسی تعلقات، سماجی میل جول کیسا تھا اس دور میں؟ سماجی تعلقات بہت قریبی اور مضبوط تھے۔ بازاروں میں گہما گہمی رہتی تھی، صراف سونا تول رہے ہیں، کھجور فروش آوازیں لگا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ ذرائع خاص طور پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ لکھا ہے گلیوں میں ایک دوسرے کو پہچانا جاتا تھا، اجنبیت کا احساس کم تھا، سلام دعا عام تھی۔ اور مہمان نوازی، اس کا تو عرب ثقافت میں بہت ذکر آتا ہے۔ مہمان نوازی تو اس معاشرے کا بنیادی ستون تھی۔ ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ کسی کے گھر مہمان آ جائے تو اسے اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا۔ میزبان اپنی بساط سے بڑھ کر خاطر مدارت کرتے تھے۔ یہ صرف رسمی نہیں تھا بلکہ دلی جذبہ تھا۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مہمانوں کی خدمت میں پورا دن ان کی خدمت کرتے۔ یہ صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھنا تھا۔ یہ اس دور کی مضبوط سماجی اقدار اور وہ جو کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے نا، اس کی عکاسی کرتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت کی رفتار ہی بہت مختلف تھی۔ تیز رفتار ترقی کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن کیا زندگی میں پھر بھی ایک ٹھہراؤ کا احساس تھا؟ بالکل، مواد کا اختتام اسی احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی پرانی یاد، ایک نوسٹالجیا ہے۔
تیل آ چکا تھا، سڑکیں بن رہی تھی، شہر پھیل رہے تھے، لیکن زندگی کی مجموعی رفتار ابھی بھی مدھم تھی۔ اچھا